بزرگان دین، انسان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ وہ ایک بے جان نطفے سے پیدا ہوا ہے، بس اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ پھر وہ اللہ نے اپنی قدرت سے جان ڈالی، اپنے فضل سے جان آئی، پھر اس کے بعد محتاج رہا ماں کے کلیجے کا، ماں کے سینے سے اس کو دودھ پلایا گیا، پھر اس کے بعد انسان بولنے کا محتاج تھا، کھانے پینے کا محتاج تھا، تو ماں نے لقمے بنا کر کھلایا، بالآخر اس کی زندگی کی نشو و نما کی صفت اس کے اندر آئی، یعنی مطلب اس کے ہارمونین چینج ہونے لگے، تو اسلام نے اس کے لیے وہی بتایا جو اس کے ایج میں وہ چیز اس کو ایکسیپٹیبل ہے، وہ بتا دیا۔ بزرگان دین، یہاں ہم کو سمجھنے کی ایک چیز یہ ہے، یہ عمر کو آنے تک انسان کے تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد انسان کی یہ عقل کے اندر سمجھ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھ یا تو دیڑھ سمجھ بن جاتی ہے، یا تو وہ سمجھ کامل سمجھ بن جاتی ہے۔ اس کو حیدرآبادی لینگویج میں اگر بولا جائے، یا تو وہ انسان ڈیڑھ ہوشیار ہو جاتا ہے، پروسیس دیکھ لیجئے، اتنا سب محتاج 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 محتاج، دوسروں کا سہارا بنتے بنتے 10 سال ہوئے اس کے، عقل جب اس کی موٹی ہو کے سخت ہونے لگی، یا تو وہ ڈیڑھ ہوشیار بن گیا، یا تو وہ مکمل ہوشیار بن کر اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ بس انسان کی زندگی 70 سال کی نہیں ہے، انسان کی موت زندگی جو ہے وہ صرف 10 سال کی ہے۔ بس یہیں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے انسان کہ آگے کیا کرنے والا ہے، آگے اس کے اندر کیا چینجز آنے والے ہیں۔ اسی لیے وہ مثال دی جاتی ہے، اب بچپن کی 55 تک نسل چلتے رہے گی۔ بزرگان دین، اللہ نے جو انسان کی ترتیب بنائی ہے، یہ اس اینگل میں بنائی ہے کہ اس کا یہ سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یہ پارٹس اس کے چلتے رہتے ہیں۔ جب وہ زندگی کی اپنی چھوٹی عقل سے جب موٹی عقل کی طرف آ جاتا ہے، تو بالیقین وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اوتار سمجھنے لگ جاتا ہے، یعنی میں وہ ہوں جو کوئی نہیں ہے۔ جب اس کی ٹوڈھی اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں، بابو آپ اتنے محتاج تھے آپ کی ماں کی گود کے، آپ کے باپ کی انگلی کے، اور آپ کی ماں کے دودھ کے، یہ سب چیزوں کے آپ محتاج تھے، تو اس کو عقل آنی ہے تو کامل عقل والے کو عقل آئے گی، ڈیڑھ ہوشیار کو کبھی عقل نہیں آ سکتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے آگے دیکھیے، جس کی عقل کمپلیٹ نہیں رہتی ہے وہ انکمپلیٹ کام کرنے لگ جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور آج کے زمانے میں یہی ڈیڑھ ہوشیاروں کی زندگی چل رہی ہے۔ کامل عقل والوں کو بے وقوف، نالائق، بدتمیز، پتہ نہیں کتنے القاب سے یہ دنیا نواز رہی ہے، اور ان کو معاشرے کا ایک تھرڈ کلاس پرسن بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ عنوان ہو گیا یہاں تک سمجھنے کے لیے۔ اصل چیز یہاں یہ ہے، 2020 کے بعد سے جب تاریخ لکھنے والے لکھیں گے، اس کے اندر عجیب و غریب باتیں لکھیں گے، عجیب و غریب، عجیب و غریب۔ اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے بھی سوشل پلیٹ فارموں کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ کہیں گے 2040 کے اندر لوگ اچھے اچھے چیزیں بتانے کے لیے بھی سوشل پلیٹ فارم کا استعمال کیا جاتا رہا۔ ایک سے ایک اسلامی بہترین آسان طریقوں کو بھی استعمال کیا گیا، گھر بیٹھے اسلام پر کس طریقے سے چلنا ہے وہ سمجھایا گیا، مگر ان کو چاہنے والے ایک دم مٹھی بھر برابر لوگ نظر آئے۔ کتنے؟ ایک مٹھی بھر نظر آئے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، یوٹیوب یا پھر انسٹاگرام یا پھر ایسے ہی سوشل پلیٹ فارموں کے ان کے ویوز کتنے ہیں، بس اتنا دیکھ لیجئے۔ وہی آپ، یہ کامل عقل والے ہیں، ہاں ایسا چلیے آپ لوگ اب مینج کرتے جائیں، آپ یہ کامل عقل والے لوگ ہیں،
جو 10 سال کے بعد ان کی عقل اچھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک بہتر سماج کو جنم دینے کی یہ کوشش کی تھی، دماغی اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اینڈ اپنے معاشرے کے جو آنے والا جنریشن ہے، چلڈرن، ان لوگوں کے اعتبار سے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ یہ ہمارے آگے کے بڑھاپے کا سہارا ہیں، اسلام کا سہارا ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی ساری کوششیں کر لی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں، بہت بڑے گندے سمندر میں انہوں نے شہد کا ایک ٹپکا ڈال دیا، بس چند چونٹیاں آ جائیں وہی ہمارے لیے نفع کی چیز ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوا؟ وہ جو کامل عقل والوں نے ایک بڑا سماج کھڑا کرنے کا جو ڈریم رکھا تھا وہ کرتے گئے۔ یہ جو ڈیڑھ عقل، جس کو ڈیڑھ ہوشیار کہتے ہیں، وہ کیا کیا؟ اپنے ذہن سے معاشرے کو چلانے کی فکر، اپنا کلچر لوگوں کو بتانے کے لیے، اور ایون یہاں تک ان لوگوں نے یہ بڑی غلطی کر دی کہ معاشرے کے اندر میں کس طرح سیلف جیتا ہوں اور میری بیگم کس طرح جیتی ہے اور میری فیملی کیسا جیتی ہے چہار دیواری کے اندر، میں اس کو بھی معاشرے کے اندر لاؤں۔ بس اس کو معاشرہ ولاگ کے نام سے جانے لگا، یا پھر اس کو معاشرہ فیملی ولاگنگ کے نام سے جاننے لگا۔ یہ کون سی قوم ہوئی جس کی عقل ڈیڑھ مکمل نہیں بن سکی تھی؟ یہ کرے۔ یہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں دیکھیں آپ، اب یہاں میری اور آپ کی بات آ رہی ہے، برا نہ سمجھیں اس کو کوئی بھی۔ یہ لوگ تھے ہی پہلے سے ڈیڑھ ہوشیار، تو ان کی روش پر چل کے ان کے جیسی چیزوں کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کے لیے ان کے پیچھے کروڑوں کا جم گھٹا لگ گیا۔ کتنا؟ کروڑوں کا جم گھٹا۔ یوں کر لیجئے آپ، کروڑ تو شاید بہت چھوٹے ہو گئے، بلین ملین لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ بات وہی آ گئی، لوگ کیا ہونے لگے؟ اب ان سے انسپائر ہونے لگے، حالانکہ ان کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کی زندگی خود ایک اپنی زندگی تباہی کے فرسٹ سٹیج پہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم بھی ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور یہ صنم کیا کیے؟ ایک بہت بڑا صنم خانہ تیار کر لیے، بہت بڑا صنم خانہ، آہستہ 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 اتنا بڑا صنم خانہ تیار کر لیے، یہاں تک ہو گیا کہ صنم کے ساتھ تیری قسم بھی جوڑ دی ہے۔ بس اب ڈوبنا ہے مجھے بھی اور تجھے بھی، اور یہ قسم کھا کے ڈوبنا ہے کہ ہم ڈوب کر پھر آگے نکلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے یہ الفاظ رہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا معاشرے کے اندر؟ یہ جو مکمل عقل والے لوگ ان کی ڈیڑھ ہوشیاری کے پیچھے آنے لگے، آہستہ آہستہ ان کے اوپر تھوڑے تھوڑے اثرات کے ٹپکے پھینکنے لگے۔ چونکہ مکمل تو عقل نہیں بننے والے لوگ تو یہی کریں گے۔ ان کو تو جانا چاہیے تھا حیدرآباد کے ایرا گڈے کے ہاسپٹل میں، یہ معاشرے کے انفلوئنسر بن کے بیٹھ گئے۔ غم ان پہ نہیں ہے، ان پہ نہیں ہے غم، اللہ کی قسم ان پہ غم نہیں ہے۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، غم مجھ پر اور آپ پر ہے، یا پھر ہم جیسے یا آپ جیسے وہ لوگوں پہ ہے جو ان کو اپنی زندگی کا رہبر مان لیے۔ بس مان کے کیا کریں؟ ان کے جیسی زندگی کو اپنانے لگ گئے۔ میں آگے آ رہا ہوں، ان کی جیسی زندگی کو فالو کرنے لگ گئے۔ کیسا فالو کیا ان لوگوں نے؟ دیکھو آپ، ایسا فالو کیا، بھائی میں تو انہیں تو اپنی بیوی بچوں کو دکھا رہا، میں نہیں دکھاؤں گا بھائی اپنی بیوی بچوں کو، میں اپنا دکھاؤں گا، سیلف دکھاؤں گا، اللہ کے مناظر دکھاؤں گا، قدرت دکھاؤں گا، پہاڑ دریا جنگل باغات دکھاؤں گا، وہ ساری چیزیں خدا کی عجیب عجیب مخلوق کو کیپچر کروں گا، لوگوں کے درمیان میں ہیش ٹیگ استعمال کر کے اس کو وائرل کراؤں گا۔ یہ نیت تھی بھائی صاحب کی، خود بھی نہیں آئے تھے کیمرے پر، مگر انہوں نے ایک زمانے تک اس کو چلایا 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 چلایا۔ چونکہ کن سے انسپائر ہوئے تھے؟ یہ حضرت ڈیڑھ ہوشیار والا صاحب سے انسپائر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کامل عقل تو تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ایک زمانے تک اس کو فالو کیا، مگر وہ فالو کرنا کامل عقل والوں کو اتنا اچھا نہیں لگا،
اور ان ڈیڑھ ہوشیار لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے ان کو ایک طرح کا افسوس ہوا کہ میں اتنا کام کر رہا ہوں، میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے، اب کریں گے کیا؟ ایک قدم آگے بڑھائیں۔ ہمارے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ چلو آج کا ان کا دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں گے۔ ان کے جب قدم بڑھا کر دیکھا کہ ان کے پاس تو ماں بیٹی تو ننگے ہو کر پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، میں ننگا تو نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی ماں کا نارمل سا ویڈیو بناؤں گا، اس کے بعد معاشرے میں کودوں گا۔ پھر اس کے بعد اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوا، یہاں کے تھوڑے کم عقل یہاں آنے لگے، اس کے بعد ایک اچھا خاصا کھمبا بن گیا، اس کے دل میں چاہت آئی کہ میں اور قدم بڑھانا چاہیے، اس کے ذریعے سے تو ارن نہیں ہو رہا ہے، پیسہ نہیں کمایا جا رہا ہے، کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اور قدم بڑھائیں گے۔ یہ حضرت شیطان صاحب دونوں کی گڈی میں ایک چیز بٹھا دیے کہ دیکھو یہ زمانہ وائرلنگ کا زمانہ ہے، یہ زمانے میں تم کو 4 لوگ 6 جنوں میں پہچاننے لگے، تم 10 میں ٹھہرے، چاہے تم باؤنے کیوں نہ ہو 1.5-2 فٹ کے، تو بھی تمہیں لوگ ایسا جھانک کے دیکھے کہ فلاں بندہ آیا ہوا ہے۔ یہ چیز کو کیسا کریں گے؟ یہ چیز کو کرنے کے لیے ایک قدم اٹھانا پڑے گا۔ آپ کی زندگی تو آ ہی گئی معاشرے کے اندر، آپ کی بہن بیٹی کے بس تھوڑے اوپر کے 2 بٹن کھولنا ہے، بس کیا بھی نہیں کرنا ہے دوسرا، آپ کو 2 ہی بٹن کھولنا ہے، پورا نہیں۔ وہاں سے شیطان اور یہ 1.5 عقل کے لوگ اس کو اور چاہنے لگے، ایسا چاہنے لگے کہ اس کے بعد اس کی واہ واہ، اس کی ایک معاشرے میں خوب کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بکا ہونے لگی، اس کو پکارا جانے لگا، سارے لوگ سر پہ بٹھانے لگے، یہاں تک کہ یوٹیوب چلانے والی بڑی جو کمپنی ہے، جو بڑے جو ایک ٹیم کے عہدیدار ہیں، ان لوگوں نے اس کو ایک پلے بٹن دیا۔ آپ نے اپنی ماں بیٹی کے تو گنڈیاں کھولے تھے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کا یہ ہمارے پاس سروائیو ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں۔ اب ان کو ایک اور اندر سے تڑپ ہوئی کہ 2 بٹن کھولنے پہ اتنا مجھے سراہایا گیا کہ تھوڑا سا کیوں نہ ہم اور اوپن ہو جائیں، اور اوپن ہوئے، اتنا اوپن ہوئے کہ اب معاشرے میں ان کے جیسا کوئی نہیں ہوا، جس کے بعد جہاں بھی یہ آوارہ، بے وقوف، نالائق، بدتمیز، گھٹیا معاشرے کے گرے ہوئے لوگ اتنے گرے ہوئے کہ پیخانہ جو انسان کرتا ہے وہ بھی تھوڑا بہت اتنا نیچے نہیں گرتا، اس سے زیادہ گرے ہوئے لوگوں کو ہمارے جیسے لوگ سر پہ بٹھا دی، سر۔ حیران ہوں گے آپ، گزشتہ 8 دن کی سوشل ہسٹری کو میں جب چیک کرا، آج مجھے کیا بولنا ہے، میرے بھائیو اللہ رحم کرے، میرا عنوان ہی ایسا ہوتا ہے کہ میں حالات دیکھتا ہوں، احساس بولتا ہوں، بات ختم۔ ایسا بندہ جس بندے کے کانسیپٹ میں ماں بہن کو ننگا کیا گیا الفاظ کے ذریعے سے یا پھر اسٹینڈ اپ کامیڈیوں کے ذریعے سے، اس کے اونر کو IIT ممبئی میں بلا کر وہاں کے اچھے پڑھنے والے چھاتر کے سامنے ٹھہر کر اس کی تعلیم کی فضیلت کو بلوانے جا رہا ہے، اور اس کی زبان سے بلوایا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا ہمارے یہاں کے لوگوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے آپ جو بھی ہے آ کر بولیں۔ کیا ہوا یہاں پر؟ اگر وہ اتنا پڑھا لکھا ہوتا، آپ کے اعتبار سے تو یہ IIT جو اتنی بڑے لیول پر ہے، وہاں پر تو بہت زیادہ پڑھا لکھا بندہ آنا ہوگا، وہاں تو سنجیدہ قسم کے لوگ آنا ہوگا۔ یہاں کیا ہوا؟ یہ 1.5 عقل کے لوگ یہیں سے اٹھے، کامل عقل والے لوگوں کے دلوں پہ راج کرے اور کامل عقل والوں کی کامل زندگی پہ آ کے اپنی 1.5 ہوشیاری بھی رکھنے لگے، پھر وہاں سے بھی ماں بیٹی کو ننگا کرنے لگ گئے۔ کیا کریں؟ جب یہ جائیں گے ان کے چینلز پہ سارے لوگوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ارے یہ تو ہمارے اس پہ آئے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کہ اللہ نے مکمل عقل والے لوگوں کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت کا سرچشمہ ہے متقی، اور کامیاب ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں،
زکات دیتے ہیں، غریبوں کا مداوا کرتے ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسلام کو فالو کر کر نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناتے ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں آیا، ٹھیک ہٹ جاؤ، اس کو ہٹا دو۔ یہ زمانہ مولانا تم کیا بات کر رہے، داڑھی کی بات کر رہے، زمانہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے زمانہ، زمانے کے اعتبار سے مسلمان نہیں چلتا میرے بھائیو، اس کو اچھا یاد رکھو آپ۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، اللہ کی قسم، وہ جتنا پیچھے کے لوگوں کو فالو کرے گی اللہ اس کو اتنا آگے پہنچائے گا انشاءاللہ۔ مسلمان پریزنٹ کو نہیں دیکھتا، مسلمان اپنے ماضی کو دیکھ کر سیکھتا ہے، مسلمان اپنی ترقی ماضی سے لیتا ہے، آگے اپنی ترقیوں کے منازل طے کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں تک ہماری سوچ تھی ہم نے اس کو بدل دیا، پھر کیا ہوا، معاشرے کے اندر ایسے فلم بنائے گئے، یہ دیر ہوشیار لوگ ایسے فلم بنائے اور بڑے بڑے صنم خانوں میں اس کو لائے، اور لوگ جب اس کو قبول کرنے لگے تو سیارہ جیسی فلم مارکیٹ میں لا کے وہ مسلمان قوم جو 5 وقت کی نمازی ہے، برقع پوش ہے، نوز فیس لگائی ہوئی بچی ہے، وہ فلم کو دیکھ کر اپنے پرانے عاشق کو یاد کر کر رو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں تھے محبت کے لیے، اپنے والدین کافی نہیں تھے سچی محبت کے لیے، تمہیں کہا کس نے کہ تم یہ محبتیں کرو، تمہیں کہا کس نے کہ ان کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑو، پھر ایک زمانے کے بعد بریک اپ کرو، سیڈ اسٹیٹس لگاؤ، ہاتھیں کاٹ لو، چھریاں چلا لو، سگریٹس پی لو، اپنی زندگی کو ختم کر کر رکھ دو، کس نے؟ یہ اسلام کا کلچر ہی نہیں تھا۔ تم نے کیا کیا، اس ڈیڑھ ہوشیار لوگوں سے تم نے سیکھا، اور ان کی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ان کی زندگی کا اینڈ یا تو پھانسی ہے، یا تو سوسائیڈ ہے، یا تو اپنی زندگی کو بیکار طریقے سے جینا ہے، 4 لوگوں میں اسمائل، اپنی زندگی میں غم کی لہر دوڑانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ایک بندے کو پوچھا کہ بھائی آج کے زمانے میں شاعر کیسے آ گئے یارو؟ وہ بولا کہ مولانا گزشتہ زمانے میں جو شاعر تھے وہ پڑھے لکھے شاعر تھے، شاعریاں کہنے والے، لکھنے والے، اس زمانے میں ٹوٹے دل کے عاشق ہیں جس کی وجہ سے یہ شاعری کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا دل ٹوٹنے پر غم کی داستان لکھی جاتی تھی، اب ٹوٹا ہوا بندہ پوری فلم ریلیز کر دے رہا ہے، ختم۔ اور ہماری بیوقوف قوم، مسلمان کو کہہ رہا ہوں، ایک دم بدتمیز قوم، ایک دم نالائق قوم، مسلم قوم، وہ جو ایسی سچویشنوں میں ایسے بڑے بڑے سینما ہالوں میں جا کے اپنے معاشرے کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اماں برقع اتار کے جاؤ، آپ کو ہم نہیں بول رہے ہیں اسلام پہ رہو، بلکہ نکو بہت ہو گئے مسلمان، اللہ کا شکر ہے بہت ہو گئے مسلمان، تمہارا اسلام میں رہنا کوئی ہمارے کو بڑی ترقی نہیں دلاتا، آپ چلے جاؤ نا، وہیں چلے جاؤ، آپ ادھر آئے کیوں؟ میں تو یہاں صاف کہہ رہا ہوں، اب کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مسلمان مسلم قوم میں رہ کے ہمارے پہ احسان نہیں کر رہا، رہنا ہے عزت سے رہیے، رہنا ہے سلیقے سے رہیے، ورنہ جوتے مار کے آپ کو اسلام سے باہر کر نکل یہاں سے۔ اس طریقے سے یہ انداز بھی اپنایا جائے گا مذہب اسلام کے اندر۔ تم اپنی ماں باپ کی غریبی پر نہیں روئے، سیارہ فلم دیکھ کر روئے، تم اپنے باپ کے تڑپتے ہوئے بیڈ پہ لیٹنے کے بعد سینے کے درد پہ نہیں روئے، تم ایک معمولی سی بے وقوف گدھے ہیرو کی ایکٹنگ پہ اور ہیروئن کے 2 آنسو کے قطرانے پہ رونا گیا۔ ایسی مسلمانی کو میں نے برداشت کروں گا، ایسی مسلمانی تو میں تمہیں منہ پہ مار کے پھینک دوں گا۔ تم مسلمان قوم میں آنے کے لیے لعنت ہے تم پر، اور تمہاری ایسی مسلمانی پہ لعنت ہے تم پر، نکل جائیں یہاں سے، ہمارے مذہب میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں باقی رہنے کے لیے ہمارے اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، نہیں فالو کر سکتے ہو فی امان اللہ، جائیں آپ شراب پینے والوں کے ساتھ زندگی گزاریں، سور کھانے والوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیں، اسلام کے کلچر میں آپ کی اجازت نہیں ہے، نکل جائیں۔
یہ ہے میرے بھائیوں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رویا ہے ہمارے لیے، کتنا تڑپ تڑپ کے آنسو بہائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اما جان عائشہ فرماتی ہیں میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں جتنا روئے ہیں شاید ہی کسی اور معاملے میں اپنے لیے روئے ہیں، اتنا روئے ہیں ہمارے۔ تمہیں کوئی سلمان خان نہیں پہچانتا، تمہیں کوئی شاہ رخ خان نہیں پہچانتا، تمہیں کوئی سیارہ فلم کا ہیرو نہیں پہچانتا، اللہ کی قسم تمہارے منہ پہ تھوکنا پسند نہیں کرتا، تم کیوں ان کی زندگیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، تم کیوں ان کے ساتھ جانا تیار کرتے ہو؟ ارے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کا نام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عبداللہ، یہ بندہ باپ کے نام کے ساتھ نام جوڑ کر محمد کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے درود بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسرت سے اس درود کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں۔ ایک مہینہ، دو مہینے ہو گئے، لوگ ٹرین چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ رخ خان کا اگر اس ریل پہ کمنٹ آ جائے تو میں کھانا شروع کر دوں گا، اور اسی طریقے سے میں ان کے گھر کے سامنے 50 دن سے بیٹھا ہوں، اگر وہ مجھ سے ملاقات کریں گے تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے بندے ایک بار بول دے استغفر اللہ، نہیں معاف کرا تو دیکھنا۔ اتنا پیارا کریم اللہ، اتنا پیارا رحیم اللہ، وہ ہم کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ ہم کو کیا پسند آتا ہے؟ وہ اب تو پورے ہندوستان کے اندر ٹوٹے ہوئے عاشقوں کی ایک فہرست بنی ہوئی ہے۔ ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ تم کو کس نے کہا عشق بازی کرنے کے لیے؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں کوئی عورت پسند آ جائے اپنے لیے نکاح کی بات کرو، حلال رشتہ داری گزارو، حلال ریلیشن شپ میں رہو، اپنی زندگی کی ایکٹیویٹی میں رہو، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اللہ سارے مقدرات کو تمہارے لیے لا کر رکھ دے گا۔ تم نے کیا کیا؟ کتے کتیوں سے زیادہ معاشرے کے یہ ہمارے لوگ گر کر، اللہ معاف کرے، کوئی بات کہنے سے شرم تو ہمیں آتی نہیں ہے، یہ صاف سیدھی بات ہے، مسلمان اب اتنا گر چکا ہے کہ اب اس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی ٹھکانہ نہیں معلوم ہے۔ یہ تم اگر یہ کہتے ہوئے بھی یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے، ایون ہم یہاں تک کہیں گے کہ ہم اپنے قبرستان میں جگہ تک نہیں دیں گے انشاءاللہ اگر تم اس طریقے کی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ نبی کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ یہ فلمی دنیا کے پیچھے جا کر اپنی ماں باپ اور اپنے بھائی بہن، اپنی پیاری زندگی، اس کو الوداع مت کہو، اس کو خیر آباد مت کہو۔ ایک ایسے بھی بندے سے میں نے اس ہفتے میں ملاقات کی میرے بھائیوں، وہ یہ کہہ رہا ہے زندگی مجھے بس ہو چکی ہے، عمر ہے صرف 25 برس کا، ہٹا کٹا نوجوان۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہوا، کہنے لگا مولانا میں نے مکمل 15 سال سے ایک لڑکی کو اپنے لیے چاہا، وہ کسی اور کی ہو گئی، آج سے میری دنیا ختم۔ کس نے کہا تم کو یہ کرنے کے لیے؟ اسی لیے تو اللہ کا پیغام، نبی کی تعلیمات اب یہاں مذاق لگتا ہے۔ کیا یہ زمانے میں نبی کی تعلیمات، کیا یہ زمانے میں رسول کی تعلیمات؟ یہ ہوگا وہ بھی کسی کا تو بیٹا ہوگا، وہ بھی تو کسی کا دل کا ٹکڑا ہوگا، وہ بھی تو کسی کی ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہوا لختے جگر نور نظر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ آج وہ بچہ گھر کی چہار دیواری میں کمروں کو بند کر کے اپنی زندگی اکیلا گزار رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذرا مسلمان اگر کوئی ایسا ویسا کام کر دے جس کی بنا پر اس کے معاشرے کو تباہ کر کر رکھ دیا جاتا، ٹھیک ہے اگر تمہیں فلم کے ذریعے سے ہی تمہیں اچھائی مل رہی ہے یا برائی کا پروموٹ کرنے کا طریقہ مل رہا ہے، میرے پاس کئی ایسے فلم بھی موجود ہیں۔ وہ فلم میں تو تمہیں تعلیم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا،
وہ فلم میں تمہیں والدین کی قدر بھی بتائی گئی تھی، وہ فلم کے اندر زندگی کو کس طرح گزارنا، پیسوں کو کس طرح ایک دم سیو کر کے رکھنا یہ بتایا گیا تھا، ایجوکیشن میں کتنا آگے جا سکتے ہیں، ایڈوانس لیول کی ٹیکنالوجی بتائی گئی تھی، اس وقت تو اثر نہیں ہوا۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو کہ پورے کے پورے ہندوستان کے سینما ہالوں میں ایک طرح کی بمباری چل رہی ہے، کوئی روتا ہوا لڑ رہا ہے، کوئی شٹ کھول کر ناچ رہا ہے، کوئی اپنی جسم پہ مار کر اپنے جسم کو لہو لہان کر رہا ہے، کوئی اپنے سر پہ مار کر وہ کر رہا ہے، کوئی تو روتے ہوئے تھک نہیں رہا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں معلوم ہے، کتنا روئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کا جمعہ کا عنوان یہی ہے، فلم چھوڑو قرآن پکڑو، فلم چھوڑو نبی کی تعلیمات پہ آؤ، فلم چھوڑو صحابہ کے طریقوں پر آؤ، فلم چھوڑو حقیقی لائف میں آؤ، فلم چھوڑو ریئل لائف میں آؤ، ریل چھوڑو اپنے اللہ کی طرف آؤ، جو چیز تمہیں وہاں فائدہ دے رہی ہے اتنا ہی فائدہ ایکسپٹ کرو، پھر اس کے بعد اپنے اللہ کی بارگاہ میں آؤ تاکہ تمہاری زندگی خوشحال گزرے۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس سے وہ مراد نہیں ہے، ہمارے وہ نوجوان بچے جو کہ ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے، کس نے کہا یہ تو مغربی تہذیب کا کلچر ہے؟ آج مغربی تہذیب کے لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہم نے اس زمانے میں مغربی تہذیب کو فالو کر لیا، آج ہم اپنی زندگی کا رونا رو رہے ہیں، آج ہمارے آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ، کتنے ایسی خواتین وہاں نہیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی خاتون رات کے وقت میں کوئی کام سے بھی اگر باہر نکلتی تھی تو اس گھر کے اوپر نشانہ بنایا جاتا تھا، برقعے میں نکلنے کے باوجود بھی۔ آج تمہاری تہذیب، آج تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آج تمہارا مسلمان پنا کہاں گیا؟ آج تمہاری مسلمانیت کہاں گئی؟ آج تمہارے اندر کے ایمان کے جلوے کہاں گئے؟ آج تمہارے ایمان کے فوارے کدھر پھوٹنے لگ گئے؟ میں تو صاف کہوں گا میرے بھائیوں، یہ تو اندلس کا وہ واقعہ جو مختصر ہے، دو نوجوان بچوں کے پاس دو چند لوگ آئے، کہنے لگے بیٹے اتنے اداس یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ دو بچے کہنے لگے چچا جان ہمارے اندلس کے اندر 98% مسلمان ہیں، 2% لوگ اللہ کے علاوہ کی پوجا کر کر زندگی گزارتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 2% لوگ بھی ہمارے اندر شامل ہو کر کل قیامت کی ہمیشہ کی جنت کیسا لے لے۔ وہ لوگ چونکہ نسلاً یہودی تھے، نسلاً یہ کرنے والے تھے کہ اس ملک کو تباہ کیسا کریں گے، وہ صرف جانچنے کے لیے آئے تھے کہ کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ 1 کنٹل بریانی بنانے پر پورے دانے نہیں مچے جاتے، 2 سے 3 لقمے ہی دیکھے جاتے ہیں کہ بن گیا یا نہیں بن گیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں، وہاں سے وہ لوگ نکلے، اپنے آقا کو کہنے لگے آپ وہاں اپنی دال نہیں گلا سکتے، 18-20 سال کے بچوں کے اندر ایمان کا ایسا جذبہ ہے کہ تم وہاں ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ وہ چلے گئے۔ ٹھیک 20-25-30 سال کے بعد ایک اور قافلہ آیا، وہی جگہ پر اور چند دوستوں نوجوانوں کو پایا، اور وہ کہنے لگے اے میرے پیارے نوجوان بچوں تم یہاں پر کیوں اتنا غم سے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ نوجوان 30 سال کے بعد دوسرے جو ان کی جو نسل بدل گئی کہنے لگے کہ چچا جان یہاں پر میری محبوبہ کے آنے کا میں انتظار کر رہا ہوں، پچھلے 2 گھنٹوں سے مجھے یہاں انتظار کے لیے بٹھائی ہوئی ہے، بس اسی کا انتظار مجھے کرنا ہے، وہ آنے کے بعد ملاقات کے بعد میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ جیسا ہی ان لوگوں نے یہ سنا کہنے لگے آج سے اللہ کی قسم ہندلس ہمارا ہو گیا، اب اندلس پر ہم اپنے پنجے جمائیں گے۔ اس کے بعد تاریخ داں مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد آج تک اندلس کی تاریخ نہیں بدلی ہے، کتنے کی کروڑوں خربوں لگا کے بنائے گئے مساجد آج چرچ میں بدلے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اس سے پہلے کا جتنا میں بیان کیا یہ سارا میرے نوجوان دوستوں کے لیے تھا۔ اب یہ جو میں بولنے جا رہا ہوں 5 منٹ، یہ نوجوان کے پیرنٹس کو بولنے جا رہا ہوں، یہ میں ان بچوں کے والدین کو بولنے جا رہا ہوں جو صرف نام کے باپ بنے ہوئے ہیں،
जो सिर्फ नाम की मां बने हुए हैं, जो सिर्फ नाम के बड़े भाई बने हुए हैं। तुम्हारा बच्चा अय्याशियां करते हुए कोई बड़े बड़े होटलों के अंदर नामहरमों के साथ पाया जा रहा है। तुम्हें अपने कान में जू तक नहीं रेंगती और कहने पर ये कहते हैं बेशरम बेवकूफ गधे। ऐसे वालिदैन कि ये कल्चर ही है मौलाना, चलने दो। तबाही की बद्दुआएं दूंगा मैं तुम्हें यहां से कि अल्लाह तुम्हारा सफाया कर दे हमारे नस्ल के अंदर से, अल्लाह तुम्हारी कोई नस्ल को बाकी ना रखे अगर तुम इस मजहब इस्लाम को ठेस पहुंचाना चाहते हो। मैं वालिदैन से सीधा मुखातब हूं, अपने बच्चों को फिल्म दिखाने से बचाओ। आज की ये फिल्म नहीं है, ये तुम्हारे बच्चों के जहन को वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तबाही की पहली सीढ़ी पे लाया जा रहा है। बच्चे की नमाज छोड़ने पर गम नहीं, बच्चा अगर कोई स्कूल का थोड़ा सा कोई काम छूट जाए तो आफतें आ जाती है माँ बाप पर। माँ बाप से गुजारिश है अपने बच्चों की सही तरबियत करें। और खुसूसन मैं उन लड़कियों की, मेरी बहनों की जो मुसलमान बहनें और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी कॉलेज के अंदर जाती हैं, अपने मुकम्मल बुर्के के लिहाज से जाती हैं, मगर वहां जाकर अपने चेहरे बदल देती हैं और साथ ही साथ गिरगिट तो रंग बदलने देर लगाता है, मगर ये हमारी कौम की बेटियां इतना जल्दी जाकर वहां पर अपना बुर्का उतार कर फेंक कर किसी और कपड़े में मुसलमानों के साथ और गैरों के साथ और अपने गैर दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी की अय्याशियां कर रही हैं। ये जलील बाप को क्या हुआ? आंखों पे पट्टी बांधा है। ये मां को क्या हुआ? क्या कर रही है तुम्हारी बेटी? लिहाज नहीं है। एक मां से मुलाकात हुई, मौलाना मैं कह नहीं सकती, मुझे कहने की इजाजत नहीं है, मैं खुद मेरी बेटी से डरती हूं। तुम क्यों डर रहे हो? शुरू से अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात पर रखो, इस्लाम की तालीमात पर लाओ। बचपन ही से तुमने अपने बच्चों को वीकेंड्स पर फिल्म दिखाने ले गए और इसी तरीके से तुम अभी से उनके जिस्म पर शॉर्ट कपड़े पहनाने लग गए। ये बच्चे तुम्हारी परमिशन के बगैर अपने बॉयफ्रेंड के पैसों के जरिए से वो कपड़े खरीद कर अपने मुआशरे के अंदर पूरे जिस्म की नुमाइश करते हुए नजर आएंगे। नाम तुम्हारी बच्ची का नहीं, तुम्हारा खराब होगा। तुम मुसलमान हो, तुम बचो इससे, तुम बचाओ इससे। घर के अंदर अगर कोई बाप सिगरेट पीता है, कसम है उस बाप को कि अपने बच्चे से सिगरेट मंगाए। कहां तुम जा रहे हो? एक जमाने के बाद अगर तुम्हारा बच्चा सिगरेट पीने का आदी हो जाता है तो बाप की कमर से पहले बेल्ट निकल जाता है कि मैं उसको मारूंगा। मैं उस जलील बाप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हें किसने कहा था कि इस बच्चे के हाथ से सिगरेट मंगाने के लिए? और अगर वो बापों को तो मैं सीधा डायरेक्ट यहां से वार करता हूं कि तुम अपने घर बैठकर अगर शराब पीते हो, अगर चंद सालों के बाद अगर तुम्हारी औलाद भी शराब पीती है तो तुम्हें हक नहीं है उस बच्चे पे हाथ उठाने का। तुम अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर लो, अपनी जिंदगी को नबी के तरीके पर लाओ। तुम जितना इस्लाम को फॉलो करेगे, खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी उतना ही फॉलो करेगी। मुआशरा बदल रहा है, अभी भी हम वही गलत रविश पर ये पीवट बाप पीते हुए रोड पे लीड़ता हुआ नजर आएगा तो ये क्या बच्चे हरम के अंदर बैठकर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे? ये क्या बच्चे मस्जिद की पहले सफ के मुसल्ली बनेंगे? ये बच्चे तो तुमसे आगे चले जाएंगे। तुम्हारे जमाने में सिर्फ शराब थी, इन बच्चों के जमाने में शराब, कबाब, नौजवान बच्चियों के तड़पते हुए जिस्म है। उसके बाद देखना तुम्हारी औलाद तुमसे 4 कदम आगे न निकल जाए। वास्ता देता हूं मैं आपको, और आपके अल्लाह का वास्ता देता हूं, आपके रसूल का वास्ता देता हूं, अपने बच्चों को बचाओ, ये फिल्मों की दुनिया से निकालो। उसके बाद अपने बच्चों के साथ बैठो, मेल मिलाप करो, अल्लाह के वास्ते उनको बिठाकर पूछो बेटे कहीं परेशान तो नहीं हो? माँ बाप अपनी जिंदगी में मस्त, माँ बाप लड़ने में मस्त हैं, ये बच्चों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। कल खुदा पकड़कर पूछेगा तुमको कि तुमने इनके साथ क्या रवैया इख्तियार किया। बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, तुम इसके साथ बैठकर मोहब्बत के 2 जुमले नहीं कह रहे हो। तुम्हें अल्लाह कल क़यामत में हामान फिरौन के साथ उठाएगा। तुम्हें कसम है अल्लाह की, अपने बच्चों के साथ एक वक्त का खाना खाओ, अपने बच्चों को अपने हाथ से लुकमा बनाकर खिलाओ, कहो मैं तेरा हकीकी बाप हूं बेटा, तुझे कुछ भी परेशानी आ जाए मैं तेरे साथ हूं। चाहे किसी भी एतबार की परेशानी, आप अपने लिए अकेला नहीं समझना। मेरा यहां से जो काम होता है, मैं नौजवान बच्चों में उठता बैठता ज्यादा हूं,
90% پچھلے 4 مہینے میں نوجوان بچوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، نہ میرے باپ کو فکر ہے، نہ میری ماں کو فکر ہے، ہم یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد تو شیطان تو ہے ہی ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اپنے اللہ سے وعدہ کر لو، میں اپنے نوجوان بچے بچیوں کو اس کی صحیح تربیت کروں گا، رسول کی تعلیمات پر لاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچائی کے ساتھ اسلام پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے، فلمی دنیاؤں کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ گانوں کے پیچھے جا کر تباہ ہونے سے قرآن کی طرف آ کر اپنی زندگی کو لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارے والدین کو یہ آخری نصیحت ہے کہ اپنے بچوں کی خیر خبر لیتے رہیں، اپنی بچیوں کی خیر خبر لیتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو آج کی کہی گئی ساری باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں ایمان کا نور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔